بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ عظیمہ کے زیر اہتمام محفل مراقبہ تقریباً 50-55 سال سے ہو رہی ہے۔ پہلے یہ مراقبے کا آغاز سلسلہ عظیمہ کے امام قلندر بابا اولیاء کی حیات میں ہوا تھا، جب ابا جی اور چند ہمارے سلسلے کے بھائی 1D17 میں اوپر کے کمرے میں مراقبہ کیا کرتے تھے۔ شروع میں مراقبہ رات کو ہوتا تھا عشاء کے بعد، تو وہاں پہ 8-10 افراد پر مشتمل ایک محفل مراقبہ کا آغاز ہوا، اور پھر جب ہماری رہائش ڈیپ 32 نارتھ حیدر آباد میں ہو گئی تو محفل مراقبہ وہاں ہونے لگی، اور اس کے بعد 1988-89 سے محفل مراقبہ سرجانی ٹاؤن مرکزی مراقبہ ہال میں ہونے لگی، اور یہ محفل مراقبہ ہوتی تھی جمعے کے دن، جمعے کی چھٹی تھی۔ بعد میں جمعے کی چھٹی ختم ہو کے اتوار کی چھٹی ہو گئی، لیکن محفل مراقبہ جمعے کو ہی جاری رہی، اور اس میں ابا جی آیت کریمہ درود شریف سب کے ساتھ مل کے پڑھتے تھے، درس ہوتا تھا، مراقبہ ہوتا تھا، اور اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ تو اب ہم نے یہ سوچا کہ محفل مراقبہ جمعے کو بھی ہوتی رہے، ساتھ ساتھ اس میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی اتوار کو بھی محفل مراقبہ ہو۔ تو اس سلسلے کی پہلی محفل ہو رہی ہے مراقبے کی، تو سب سے پہلے تو میری گزارش ہوگی کہ ابا جی کے لیے اس میں دعا کی جائے، اور قلندر بابا اولیاء کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ انہی متبرک ہستیوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے۔ تو ان ہستیوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا، ہمیں قرآن میں تفکر کی طرف متوجہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تفکر کی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے ہمیں خیر خواہی، پازیٹیو سوچ اور حسن سلوک، اخلاص، مروت، بھائی چارے کا درس دیا۔ انہوں نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری ذات لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر کا ذریعہ بننی چاہیے۔ تو بڑے ہمارے بزرگوں کے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھئی احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ اب ملعونین کے لیے احسان کا بدلہ احسان اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کی جائے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے شروع کیے ہوئے اچھے کاموں کو زیادہ سے زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ جاری رکھا جائے، ان کے عظیم الشان ورثے کی حفاظت کی جائے، اور اس ورثے کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اہلیت پیدا کی جائے۔ سلاسل طریقت کی تاریخ تقریباً 1300 سال پرانی ہے۔ دور صحابہ کے بعد سے جب عالم اسلام میں مختلف ادارے بننا شروع ہوئے، فقہ ترتیب پایا، فقہی ادارے بنے۔ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ دینی احکامات کو سمجھا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اور دوسرے شرعی احکامات کو سمجھا جائے کہ ان پر عمل کیسے ہوگا۔ تو فقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی حکم پر عمل کیسے کیا جائے۔ ایک ہے عبادت کا طریقہ، اور ایک ہے عبادت کا مقصد۔ صلاۃ کے کئی مقاصد ہیں، روزے کے کئی مقاصد ہیں۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزے دار میں درجہ بدرجہ تقویٰ کی اعلیٰ ترین صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ تقویٰ کی زیادہ سے زیادہ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مومن کو عبادات میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو اس طرح ہو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو اسٹیپ 1 کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تو اس کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر لمحے اور ہر آن میرے سے کنیکٹڈ ہے، مجھے فیڈ کر رہی ہے۔ رحمت الہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی مجھ سے منقطع ہو جائے تو میرا وجود پارا پارا ہو جائے۔ اللہ کی ہر مخلوق ہر لمحے اللہ کی رحمت سے فیڈ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہمیں زندگی کے سارے وسائل دے رہا ہے،
ہمیں اس کا احساس کرنا ہے، یہ بات میرے یقین میں شامل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ میری وہ نظر بیدار ہو جائے جو اللہ کی صفات کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بندہ مومن جب عبادت کرتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ کا ایک مقصد ہے اللہ کے حضور حاضری کا احساس۔ اس بات کو ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے حضور نے کہ حضور قلب کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی۔ اب یہ حضور قلب کیسے ملے گی؟ اللہ کی قربت کا، تقوی کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ سلاسل طریقت کا شعبہ ہے، اور یہ علماء باطن آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے پایا جائے، یعنی عبادت کا مقصد کیسے پایا جائے، کیونکہ ہر عبادت کا مقصد اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کا قرب پانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی معرفت پانی ہے۔ سلاسل طریقت نے ایسے اسباق بنائے، ایسے اعمال و اشغال ترتیب دیے جو بندے کے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنے، جس کا قرآن نے کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے سلاسل طریقت نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ سلاسل طریقت کی تعلیمات بندے مسلم کو درجہ بدرجہ بندے مومن بننے کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی اسلام سے ایمان کی طرف ہم سفر کرتے ہیں، اس کی نفس سے نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ انہی سلاسل طریقت کا ایک تسلسل ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات اور سلسلہ عظیمیہ کی تربیتی نظام اسی تعلیم اور تربیتی نظام کا ایک تسلسل ہے۔ یہ تربیت کا نظام قرآن پاک سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور سنت مبارکہ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ سلسلے کے اس تعلیمی اور تربیتی نظام سے وابستہ ہو کر دراصل تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی باطنی نظر کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد اللہ کا مزید فرما بردار بننا اور اللہ کا قرب پانا اور اللہ کی معرفت پانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اچھا امتی بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اس میں ہمارے مذہبی اور روحانی معاملات بھی آتے ہیں، اور اس میں ہمارے معاشرتی اور دنیاوی معاشی معاملات بھی آتے ہیں۔ سلسلہ طریقت سے وابستہ ایک فرد کو، خاص طور پہ سلسلہ عظیمیہ سے وابستہ ایک فرد کو ایک اچھا شہری ہونا چاہیے، انہیں اپنے گھر کا ایک اچھا فرد ہونا چاہیے، انہیں ایک اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھے والدین ہونا چاہیے، اچھی اولاد ہونا چاہیے، اچھا شوہر ہونا چاہیے، اچھی بیوی ہونا چاہیے، اچھا پڑوسی ہونا چاہیے، معاشرے کا ایک اچھا مفید رکن ہونا چاہیے۔ تو میں معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤں، یا میرے گھر میں میرا وجود کوئی ڈر خوف کی سمبل بن جائے، یا لا تعلقی میں دکھانا شروع کر دوں۔ ایک اچھے عظیمی کو اپنے گھر میں ایک ذمہ دار فرد ہونا چاہیے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، انہیں اپنی اولاد کی رسپیکٹ کرنے والا ہونا چاہیے، چونکہ ہم کہتے ہیں بڑوں کی رسپیکٹ کا ہم کہتے ہیں، ہم بچوں کی رسپیکٹ کی بات نہیں کرتے ہیں عام طور پر۔ سلسلہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بھی رسپیکٹ کیجیے، اپنے چھوٹوں کی بھی رسپیکٹ کیجیے، ان کو بھی رسپیکٹ دے کے ان کے اندر دوسروں کی رسپیکٹ کا احساس بیدار کیا جائے، کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور ہم اپنے والدین کا ادب احترام کرنے والے ہوں، ان کا خیال رکھنے والے ہوں، اور اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہم بنیں۔ اپنی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی مؤدب اور والدین کی خدمتگار اور والدین کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر بڑھاپے کا سہارا بیٹیاں بن گئی۔ بیٹے کی پیدائش پر ہم زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جتنی کیئر بیٹی اپنے باپ کی یا ماں کی کرتی ہے، بہت سارے گھرانوں میں بیٹا اتنی نہیں کرتا۔ بہرحال ہمیں اپنی اولاد کی پرورش، اپنی اولاد کی تربیت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ میری دادی اماں امت الرحمان، ان کے بقول ماں باپ کو اولاد کی تربیت اپنے بیٹے یا بیٹی کو
رسول اللہ کا ایک اچھا امتی بنانے کے لیے کرنی چاہیے۔ سوچ کے اپنے بچے کی تربیت کروں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت اچھا امتی بنے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے ہوں، اور اس میں ان کا مقصد اپنی ذات نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ گھر میں ماں باپ میں اور اولاد میں ایک ڈسٹینس اور ایک گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیوں کی جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ان کی ماں ہونی چاہیے۔ بیٹوں کی بھی مائیں زیادہ دوست ہوتی ہیں باپ کی نسبت، باپ سے بیٹے اتنے بے تکلف نہیں ہوتے جتنے ماں سے ہوتے ہیں۔ اچھی تربیت ماں کی بھی ذمہ داری ہے، اچھی تربیت باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب باپ کو وقت نہیں مل رہا اولاد کے ساتھ اپنے معاشی مصروفیات میں، اس کمی کو ماں پورا کر رہی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ماں کی اس خدمت کا کھلے دل سے اعتراف۔ ماں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، میں نہیں کر سکا، وہ ان کی ماں نے کتنا اچھے طریقے سے کی، اس کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اور گھر کی ہر خاتون کی بہت عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مرد کے حقوق زیادہ ہیں، عورت کے حقوق کم ہیں۔ اللہ کی نظر میں مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورتیں، جو اللہ پر ایمان لائے، جس نے اچھے کام کیے، سب کے لیے اجر ہے۔ اللہ کے یہاں اجر جنس کی بنیاد پہ نہیں، صنفی بنیادوں پہ نہیں، کہ جس کا جو عمل ہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک جیسا اجر ہے۔ اللہ کے ہاں اجر میں صنفی تقسیم نہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رویوں میں عورت کے لیے کوئی کم تر درجہ یا رتبہ نہ آئے، بلکہ عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، بیوی ہو، یا ان رشتوں میں سے کوئی بھی رشتہ نہ ہو، ایک عام عورت ہے، اس کے لیے بھی ایک جنرل رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری ماؤں کی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ یہ بات اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ سڑک چلتے ہوئے یا کہیں پہ بھی کسی عورت کو تم سے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ سب عورتوں کی تعظیم اور احترام کا درس دینا چاہیے۔ دین اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں، کہ سب سے بڑا تو درجہ یہ دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے۔ عورت کو ورثے کا حقوق، اسے تعلیم کا حق، اسے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق، اسے جائیداد میں حصہ، اس کے لیے باپ کے ورثے میں بھی ورثہ موجود ہے، اس کے لیے شوہر کے ورثے میں بھی ورثہ موجود ہے۔ لیکن خود ہماری مائیں بعض اوقات اپنی بیٹی یا بہن کے معاملے میں وہ حق دینے کی حمایت نہیں کرتی۔ مثال طور پہ آپ نے کئی گھرانوں میں سنا ہوگا کہ مائیں اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ تو اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جا، ورثے سے والد کا انتقال ہو گیا، اب جائیداد بٹنی ہے، تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بھائی کے حق میں لکھ دے کہ میں دستبردار ہو گیا۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور بیٹی بیچاری لکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی نہ لکھے تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بڑی سرکش ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کسی ماں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا ہے کہ تو بہن کے حق میں دستبردار ہو جائے؟ میں نے نہیں سنا کا مسئلہ۔ تو کہیں کہیں عورتوں کے ساتھ زیادتی میں خود عورت شامل ہوتی ہے۔ سلسلہ زیمیہ ان تمام پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے۔ حقوق کی پاسداری کرنی، جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حقوق متعین فرما دیے ہیں، جو قرآن نے بتا دیے ہیں۔ علم حاصل کیا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا جائے، علم کی تحصیل میں، علم کی ترسیل میں بیٹا یا بیٹی کا کوئی فرق نہ رکھا۔ لڑکا ہو باصلاحیت ہو، اسے علم کے مواقع دیے جائیں، بیٹی ہے باصلاحیت ہے، اسے علم کے مواقع دیے جائیں، اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ، روحانی علوم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن ضرور لی جائے۔ اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں، اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے تمہارے بچے اگلے دور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انہیں اپنے دور کے مطابق تربیت مت دو، ان کو اگلے دور کے مطابق، کیونکہ وہ اگلے دور کی قیادت سنبھالیں گے۔ ہمارے یہ اتنی براڈ ویژن ہونی چاہیے کہ ہم آنے والے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں، آنے والے دور کے لیے تقاضوں کے مطابق اپنی اولاد کو ہم زیور علم سے آراستہ کرنے والے بنیں، اور نئے نئے چیلنجز یا نئے نئے مسائل یا نئے نئے معاملات، اس میں ہماری ایک رائے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے،
اب چھوٹے بچے جو ہیں موبائل فون میں ایپ کے ذریعے گیم کھیلتے ہیں. یہ سب اس کے بارے میں ہماری کوئی اپنی ایک رائے ہونی چاہیے، اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہیں روک سکتے، اگر ہم روکیں گے تو غلط کریں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے حوالے بھی نہیں کر سکتے. نہ ہم انہیں روکیں اور نہ انہیں پوری طرح ٹیکنالوجی کے حوالے کریں، بلکہ اپنے بچوں کی مناسب انداز میں ذہن سازی کی جائے کہ جو ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کی طرف ان کا ذہن راغب ہو. اور یہ والدین کو ایک چیلنج ہے آج کے دور میں. ٹیکنالوجی نے ساری دنیا میں غلبہ پا لیا ہے اور ہم آہستہ آہستہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. تو سلسلے دنیا کے لوگوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ان سب چیزوں کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے. دنیا کے معاملات میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو بہتر طور پر تیار کرنا چاہیے. روحانیت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم دنیا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے کائنات کی معرفت کی راہیں طے کرنا چاہتے ہیں. ہم خالق کائنات کی معرفت کی راہیں طے کرتے ہوئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اسے برتنا چاہتے ہیں. دنیا کو برتنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، دنیا کو برتنا اللہ کی مرضی کے تحت ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ دہری ہو جاتے ہیں، ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ جو شخص زیادہ پڑھ لکھا ہو اسے اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. ایک شخص نے سائنس پڑھی تو سائنس پڑھ کے تو اس پر اللہ کی قدرت کے راز کھل رہے ہیں. تو فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا اللہ کے بھیدوں کو دریافت کر رہا ہے. تو جو اللہ کے رازوں کو دریافت کرے اس شخص کو تو اللہ کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے. وہ شخص تو عرفان الہی کی راہوں پر زیادہ چلنا چاہیے. لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا اللہ سے زیادہ دور. اب سلسلہ عظیمیہ یہ چاہتا ہے کہ اس گیپ کو ٹھیک کیا جائے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ علم اللہ سے دوری کا ذریعہ نہ بنے، زیادہ علم اللہ سے قربت کی طرف مجھ کو ابھارے. زیادہ بڑا عالم عرفان کی راہوں کا زیادہ متمنی ہو. دنیاوی لحاظ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والا شخص اللہ کی معرفت پانے کا زیادہ شوق اس کے اندر پیدا ہو. یہ کام دراصل ہم سب کو مل کے کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو معرفت الہی کا زیادہ شوقین، زیادہ اعلیٰ ذوق رکھنے والا بنانا ہے. خود کو بھی بنانا ہے اور اپنی نسل کو بھی بنانا ہے. اس حوالے سے سلسلہ عظیمیہ کی جو بھی ذمہ داری ہے اس کے لیے اپنا ہر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے گڈ پیرنٹنگ، اچھی تربیت. والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کس طرح کریں. ہمارے معاشرے میں باضابطہ طور پہ انتظام نہیں ہے. ہمارے یہاں شادی ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ خود سے ہی کچھ اپنے خاندان سے باتیں سن کے، کچھ اپنے ماحول سے بچوں کی کچھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی اسکول جیسے چاہے بچوں کی تربیت کریں. بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے لیے گڈ پیرنٹنگ سیکھنا ضروری ہے. وہ گڈ پیرنٹنگ قرآن پاک کی روشنی میں ہو، گڈ پیرنٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، اور وہ گڈ پیرنٹنگ جو مشرق کی اعلیٰ اقدار ہیں ان کی روشنی میں. زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں. سلسلہ عظیمیہ صرف روحانی علوم کی بات نہیں کرتا، بلکہ آج 21ویں صدی کا جو ماحول ہے، 21ویں صدی کی جو ضروریات ہیں، 21ویں صدی کی جو مسائل ہیں، ہم ان سب پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ عظیمیہ کے اراکین صاحب الرائے افراد ہوں. زندگی کے مختلف معاملات میں ان کی ایک رائے ہو اور ان کا تعلق قرآن پاک سے بہت زیادہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت زیادہ ہو، اور درجہ بدرجہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی تعلق، کائنات کے خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک گہرا قلبی تعلق آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہے. تعلق باللہ جو وہ سلسلہ عظیمیہ کی سب تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے. تعلق باللہ کی اس جدوجہد میں ہمارا معاشی، ہمارا معاشرتی، ہمارا سماجی،
ہمارا خاندانی کردار بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔